رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہاں کرو، آپ دونوں حکم کرو، کیا کرنا ہے؟ ہلو مفتی طیب صاحب، آپ ہیں لائن پہ نا؟ ارے انیس سے کرو، انیس سے نہیں چلو آپ بول لیں، پہلے آپ بول لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تمام لوگ سنیں کہ مناظرے کی شرائطیں ہیں اور شرط یہ ہے کہ کوئی بد کلامی نہیں کرے گا، کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، جی ٹھیک ہے؟ اور آپ کی باری میں یہ بھائی نہیں بولیں گے اور یہ بھائی کی باری میں آپ نہیں بولو گے، 2 منٹ آپ بولو گے، 2 منٹ یہ بولیں گے، اور 2 منٹ جب آپ بولیں گے تو پھر یہ نہیں بولیں گے، خاموشی سے آپ کی باتوں کو سنیں گے، اور جن کو کچھ بھی کہنا رہے گا وہ اپنی باری میں کہیں گے، اور طاہر بھائی کی باری میں آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ کو جو کچھ بھی بولنا رہے گا تو وہ آپ اپنی باری میں بولیں گے، خاموشی سے پوری گفتگو سنیں گے 2 منٹ کی، اس کے بعد میں پھر آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر آپ بیچ میں بولے اور اگر آپ بڑبڑ کیے کوئی بھی اور کوئی بدتمیزی کیے تو پھر وہی تو میں اعلان کروں گا کہ آپ کی شکست ہو چکی ہے اور آپ جو ہے رائے فرار اختیار کر لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا نام اس کا، انیس صاحب آپ جو ہے مفتی صاحب کو ٹوکیں گے، یہ ان کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور میں موضوع سے نبھایا کوئی بھی، انیس میاں تیسری شرط یہ ہے کہ موضوع سے نبھائے گا کوئی، موضوع ہے اختیار رسول۔ ہاں چلیے میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں، مفتی طیب صاحب بولیے، اپنا موقف رکھیے۔ آپ اپنا موقف رکھیے، بلکہ موقف تو رکھا گیا تھا آپ کا۔ نہیں تو موقف رکھا گیا، تمہاری میری بات تو ہو چکی ہے، اب یہ پھر مطلب وہ کرو گے؟ دیکھو تم بولو 2 منٹ، سنو میری بات، سنو میری بات، سنو مفتی صاحب، دیکھو پھر وہ بڑبڑ ہونے لگے گی، تمہاری ہماری بات ہو چکی ہے اور آپ نے ریکارڈنگ ہی ڈال بھی دی ہے، بات انصافی کرو، یہ نا انصافی کی بات نہیں ہے، تم ریکارڈنگ ڈال چکے ہو، اب موقف آپ اپنا بیان کریں گے، میں 2 منٹ چپ ہوں، آپ بولو۔ جی بولیے مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری ایک گفتگو ہو چکی ہے اور جس میں جو ہے صاف اور واضح انداز میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بریلوی حضرات کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور اسی گفتگو میں مختار کل کی ڈیفینیشن وضاحت بھی آ گئی تھی کہ مختار کل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز کے مالک ہیں اور آخرت کی ہر چیز کے مالک ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں تمام اختیارات کلی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیے گئے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے عقیدہ پیش کیا گیا تھا اور ان کی طرف سے حکم رکھا گیا تھا اس پر یہ کہ جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ عبارت پیش کی تھی، نئی صلاح من الامر شیء، یہ مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی تیرے ہاتھ میں، نبی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے کے اعتبار سے یہ ترجمہ ڈفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے، اپوزٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس عقیدے کا انکار کرے تو وہ جو ہے کافر ہے، لہذا یہ ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ انہی کے عقیدے سے اور انہی کے اس عقیدے پر لگائے گئے حکم سے احمد رضا خان پر کفر کا فتویٰ لاگو ہو رہا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج آپ سنیں گے حق اور باطل کا فیصلہ۔ آج آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دل میں بغض کون رکھتا ہے اور محبت کون رکھتا ہے، نبی کی خامی کون تلاش کرتا ہے اور نبی کی خوبیاں کون بیان کرتا ہے۔ میں نے ان سے جو اس دن میری بات ہوئی، ابھی کوئی ان کا ہمارا وعدہ معاملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے اپنا موقف یہ رکھا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار دیا ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہو مالک مختار کل، تو میرے آقا اعلیٰ حضرت جن کا یہ ترجمہ بیان کر رہے ہیں ان کا خود یہ شعر ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ جو میرے حریف مخالف نے حوالہ دیا ہے وہ قرآن کی آیت مجھے پڑھ کے سنائیں گے آپ کی ٹرن میں اپنی، کہ کون سی قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ میں نے ان سے اسکین مانگا تھا، اس دن یہ بتا رہے تھے فتاوی رضویہ جلد اول، تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا اس دن
پھر بتانے لگے جلد 15. اب میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں قرآن کی حوالے سے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن مقدس ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تو اے محبوب یہ تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنانے. اس سے معلوم یہ ہوا سامعین حضرات کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا دیا ہے اور مالک و مختار بنا دیا کہ اے محبوب یہ جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑے میں یہ تمہیں اپنا حاکم نہ بنانا ہے، اور جو تم ان کا فیصلہ کر دو وہ اٹل ہے. اگر تم پاک کو پاک کر دو تو پاک ہے، پاک کو ناپاک کر دو تو ناپاک ہے، اور کافر کو مسلمان کر دو تو وہ مسلمان ہے. یعنی جو تم اپنی زبان سے کہو گے وہ مانا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو مالک و مختار بنا دیا. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی. اب میرے حریف جو ہیں قرآن کی آیت پڑھیں کہ انہوں نے کون سی آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ بیان کرنا ہے میرے حالات کا، تاکہ میں دیکھوں. جی ہاں بولیے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا وہ آیت میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ لیس لک من الامر شیء. اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق دیں یا انہیں عذاب دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس کا یہ ترجمہ سامنے لانے کے بعد کہ ان کی طرف سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جس کی وضاحت یہ دینے کے لیے آیت کریمہ کا سہارا لے رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کریمہ میں جس سے یہ استدلال کر رہے ہیں مالک مختار ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی شخص ہو وہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے معاملات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنا دے، آپ علیہ السلام کو حاکم نہ بنا دے. حضور اکرم یہ بات اٹل ہے. اس میں ہمارا بھی الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے فیصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے ان هو الا وحیدھا. ہمارا سب سے بڑا حبیب، ہمارا سب سے بڑا جو ہے ہمارے معاملات کو سمجھنے والا اور ہمارے نفع نقصان کی خبر رکھنے والا اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریعی احکام کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام کو قرآن کے نزول کے ذریعے سے بتایا ہے کہ کس انسان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پر تو ہمارا یقین ہے، لیکن یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاملات میں حاکم ہونا کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کو مستلزم ہے؟ سامعین حضرات دیکھیے، سامعین حضرات سن لیجئے. ابھی تک میرے حریف مخالف نے یہ نہیں بتایا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی سورہ کی آیت ہے، یہ نہیں بتا پا رہے ہیں اور بتا بھی نہیں پائیں گے. لیکن میں قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کی سورہ بتا رہا ہوں کہ کون سی سورہ ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی روز روشن کی طرح کہ ہاں انہوں نے مان لیا کہ اگر کوئی گاؤں کا ایک مثال بھی ہے کہ گاؤں کا اگر پردھان ہو اور وہ کہیں گاؤں میں پنچایت ہو اور وہ کسی کو اپنا حاکم بنا کے بھیج دے کہ میری طرف سے تو حاکم ہے تو اسے حاکم مانا جائے گا. یہ اصول ہوتا ہے. حالانکہ پردھان کی پردھانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت مالک ہے، خالق ہے. وہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور آخرت کا بھی. یہ میں ثابت کروں گا، قرآن سے ثابت کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا، لفظی نہیں کروں گا. دوسری جگہ میں قرآن کی پھر آیت لے کر بیٹھا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنا دیا ہے کہ جو میرا نبی تمہیں محبوب دے اسے لے لو اے ایمان والو، اور جس سے میرا محبوب روکے تو اس سے باز آ جاؤ. میرے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں خدا ہوں، تمہارا رب ہوں میں، لیکن میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر حاکم بنا دیا ہے، تمہارا مالک بنا دیا ہے. جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے باز رہو. ثابت یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں بھی مالک ہیں اور آخرت میں مالک ہیں. تمام واقعات میں ابھی اس کے ضمن میں اور پیش کروں گا. میرے حریف مخالف جو قرآن کی آیت میرے آقا علیہ بریلوی کے ترجمے کی مجھے سنا رہے ہیں اس کی مجھے آیت پڑھ کے سنائے تاکہ میں بھی دیکھوں جس سے یہ استدلال کر رہے ہیں. ایسا کام نہیں چلتا ہے، حوالے دینے پڑتے ہیں. یہ مناظرے کا میدان ہے، یہ ایسی بات نہیں چلے گی لفاظیوں سے.
यहाँ सबूत दें। पहले मुफ्ती साहब से मैं अर्ज करूंगा कि जो आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं मुझे बताएं कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप और कौन सी सूरह की आयत है वो जिससे आप इस्तेदलाल कर रहे हैं। उससे इस्तेदलाल हो भी नहीं रहा। मैंने जो कुरान की आयतें पढ़ी है इससे साफ बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक मुख्तार बनाया है और आखिरत में भी आप मालिक मुख्तार हैं। आखिरत में आप शफात के मैदान का जो मैं भी नक्शा खींचूंगा वो सारे वाकयात आपके सामने पेश करूंगा कि मालिक है आप। वक्त हो गया जी, बोलिए। मैंने जिस आयत का हवाला दिया है, हवाला नहीं दिया, सिर्फ आयत पढ़ी है। मैं बात वही कहूंगा जो मेरे मुंह से निकली है। मैंने हवाला नहीं दिया। मेरे जहन में ये रहा होगा कि शायद ये मेरे आयत पढ़ने से ही जो है समझ आए कि कौन सी सूरत की आयत पढ़ने आयत है ये और कौन सी नंबर है, समझ रहा था कि शायद ये जान लें। लेकिन मुझे इस तरह का याद आया कि ये हाफिज भी नहीं है और नागरा भी इनका दुरुस्त नहीं है। तो मैं अब जो है हवाला पेश कर रहा हूँ। सूरह आले इमरान की ये 234 नंबर हदीस है। लई सलका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। और अहमद रज़ा का तर्जुमा है ये कि ये बात तुम्हारे हाथ में नहीं है कि इन्हें तौबा की तौफीक दें या उन पर अज़ाब दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो लफ्ज हैं, तकलीमी और तशरीई। हमारा कहना ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तशरीई अहकाम में हाकिम बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाकिम होना तशरीई अहकाम में ये इस बात को मुस्तलजिम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा अहकाम शरअ के मामले में मालिक मुख्तार बना दिया। इसलिए कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम शरअ में मुख्तार कुल तसव्वुर कर लिया जाए और उनके मुताल्लिक ये अकीदा रखा जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चाहे जिस वक्त चाहे किसी भी हुक्म को बदल सकते हैं और किसी भी चीज को फर्ज कर सकते हैं, किसी भी चीज को सुन्नत कर सकते हैं, किसी भी चीज को हलाल और किसी भी चीज को हराम कर सकते हैं, ये अकीदा जो लेगा तो फिर एंटी वैनम फर्जी के तौर पर मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि वो सूरह तहरीम पर है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज को अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हैं जो चीज अल्लाह पाक आप पर हलाल कर चुका है। मैं इस आयत के शान नुज़ूल में नहीं जाना चाहता, मुस्तामीन किराम, बात लंबी हो जाएगी। आयत का ये जुमला, आयत के अल्फाज इतने सलीके से रखे गए हैं और इतनी वजाहत वाले ये अल्फाज हैं कि इनको सुनने वाला और इनका तर्जमा पढ़ने वाला बआसानी समझ जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इज्तिहाद से एक चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह आई और उस तंबीह में बताया गया कि आप हराम चीज को हलाल करने का या हराम चीज को हलाल करने का अधिकार नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते। हमने आपको आकार शरअ में हाकिम बनाया है और हाकिम मुफव्विज़ बनाया है वकील के एतबार से कि आप हमारी इजाजत से जो है आकार शरअ में करें। लेकिन आप अपने तौर पर ऐसा नहीं है कि हमने इख्तियारी दे दिया कि जो चाहे आप अपने ऊपर जो है हराम कर लो और जो चाहे हलाल कर लो। मुफ्ती साहब, इसीलिए सामीन हजरात, टाइम हो चुका है इनका और अनीस बोल नहीं रहे हैं। देखो इनकी शिकस्त की दलील है, ये शिकस्त की दलील है, ये शिकस्त की दलील है। अनीस मियां देखो, ये शिकस्त की दलील है इनकी, ये शिकस्त की दलील है, ये शिकस्त हो चुकी है इनकी, शिकस्त हो चुकी है अनीस, इनकी शिकस्त हो गई, अनीस शिकस्त हो गई इनकी। मौजूद सामीन हजरात, जो कुरान की आयत मेरे हरीफ ने पढ़ी, हालांकि शिकस्त तो इनकी हो गई क्योंकि ये टाइम इन्होंने अपना जो हमारा उसूल बनाया था वो तोड़ दिया। जो चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा, पूरा पढ़ लेते, कोई बात नहीं है, मैं इतराज नहीं कर रहा। लेकिन जो इन्होंने आयत पढ़ी कुरान की, उसका तर्जुमा ये है, जो इन्होंने तर्जुमा किया है कि महबूब तुम इन्हें ईमान में नहीं ला सकते, इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते, तो उससे इसमें ये साबित नहीं होता कि आप मालिक मुख्तार नहीं है। और जहां ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम को हलाल नहीं कर सकते, मैं पेश करता हूँ हदीस, ये हदीस मुबारका है मेरे हाथ में, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, ये हदीस नंबर 5557। इसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़िबा करके कर ली थी, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बदले में दूसरी कुर्बानी कर लो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो और कोई जानवर नहीं है, सिर्फ एक जानवर है मेरे पास जो 6 महीने का बच्चा है, 1 साल से कम है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास और कोई जानवर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई पैसा है जो मैं दूसरा जानवर खरीदूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए अबू दर्दा, जाओ और तुम उसी 6 महीने की बकरी की कुर्बानी कर दो, वही तुम्हारे लिए कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है।
حدیث نمبر 1. حدیث نمبر 2 میں ثابت پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف ہے. یہ ہے حدیث مبارکہ بخاری شریف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور خرید کر اسے اپنے ساتھ اپنے مکان کی طرف لے چلے. اعرابی ساتھ ساتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تھے. دیہاتی نے تاخیر کر دی. بس کچھ لوگ وہاں کے اس کے پاس آنے شروع ہو گئے اور گھوڑے کا سوال اس سے گھوڑے کا بھاؤ کرنے لگے. اور وہ لوگ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خرید لیا ہے. چنانچہ دیہاتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے خرید لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا تو میں تم سے خرید چکا ہوں. دیہاتی نے کہا نہیں, قسم اللہ کی میں نے اسے آپ کو فروخت نہیں کیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, میں نے اسے تم سے خرید چکا ہوں. پھر دیہاتی نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ خرید لیا ہے تو آپ گواہ پیش کیجئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ تو مجھے بیچ چکے ہو. تو دیہاتی نے کہا کہ نہیں, اگر آپ نے مجھ سے خریدا ہے تو آپ گواہ پیش کیجئے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اس گھوڑے کو خریدا ہے, جبکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود بھی نہیں تھے. لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حذیفہ تم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے, تم نے گواہی کیوں دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کی صداقت کی گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہر بات سچی ہوتی ہے, اس لیے میں نے گواہی دی. تو ذرا غور فرمائیں میرے حدیث مخالف کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سے حضرت حذیفہ کی گواہی ایک گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بدل سکتے ہیں, آج ایک آدمی کی گواہی ایک ہی ہوگی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حذیفہ کی ایک گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کرا سکتے ہیں, آج کوئی کرا کے دکھائے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی کا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ادھر ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر کر دی. رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے. چپ گیا میں, بولو جی مفتی صاحب بولے. جی انیس بھائی جی بول رہے. دیکھیے جی انہوں نے 2 روایتیں پڑھی. جی روایتیں پڑھی, حدیثیں پڑھی. جی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اصول ہے, جب کسی مسئلے میں قرآن اور حدیث عارض ہو جائیں, ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے, تو اس بات پر تمام مفسرین کا, محدثین کا, ائمہ جرح و تعدیل کا, علماء کا, صحابہ کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کو لیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ حدیث کی اگر کوئی سند ہے تو اس میں تطبیق کی کوشش کی جائے. پہلے نمبر پر جو طاہر بھائی نے حدیث پیش کی ہے جس میں تذکرہ ہے کہ آپ نے 7 مہینے کا بچہ ذبح کروا دیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے قدرت رکھتے ہیں, اختیار رکھتے ہیں. اس حدیث کی تطبیق موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, اس کا جواب موجود ہے. لیکن جہاں تک دوسری حدیث کا تعلق ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ جامع ترمذی میں اور دوسری کئی ایک احادیث میں ایک محدثین نے اس کو حدیث کا جز نہیں بتایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, بلکہ یہ الگ سے بڑھایا گیا قول ہے. بہرحال کچھ بھی ہے, لیکن یہی کہا جائے گا کہ اصول یہ ہے. میں نے سب سے پہلے نمبر اس کی تعبیرات کی جا سکتی ہے, کچھ بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے تعبیر اس کی موجود. اس میں کس بات میں لگ رہا ہے, تو منیش باتیں مت کرو. میں نے آیت پر جو قرآن کی, قرآن کا درجہ حدیث سے بڑا ہوتا ہے, لہٰذا قرآن کے حکم کو لینا اور حدیث
حدیث کو قرآن کو پائے پر رکھنا چاہیے. ارے انیس باتیں مت کرو، انیس باتیں مت کرو، انیس باتیں مت کرو، انیس تقسیم کے اعتبار سے سنو یار. چلو میں تھوڑا اور لگا دیتا ہوں، میں کچھ کہیں پہ بیٹھ گیا، میں تھوڑا اس پہ لگاتا ہوں موٹی پہ، آپ بات کرو. ہاں موٹ پہ میں سنتے رہو. سنو بول رہے ہیں مفتی صاحب، بولیے مفتی صاحب بولیے. انیس بھائی آپ سنو، وہ قرآن کا درجہ پڑا ہوا ہے. قرآن کریم میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. ایک بات اور ہے، دیکھیے کسی بھی حدیث کا محمل تلاش کرنے کے لیے، کسی بھی حدیث کو کسی بھی معنی پر معمول کرنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بھی حدیث دیکھیے اور اس کا کوئی معنی طے کر دیا. سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، دوسری احادیث میں جو ہے غور و تفکر کیا جاتا ہے، اور دوسری احادیث کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی ایک احادیث ایسی آ رہی ہو جن سے ایک معنی نکل رہا ہو، اور دوسری کوئی ایک یا دو حدیث ایسی آ رہی ہو جن سے ایک معنی نکل رہا ہو، تو اس معنی کو لیا جائے گا جس معنی کی شہادت بہت ساری حدیثیں دے رہی ہیں. ٹائم ہو گیا صدام. اس معنی کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و محتاج نہیں ہے. میں اگلی اس میں جو ہے ابھی وقت ہے تو مجھے خاموش کر دینا، یعنی وقت ختم ہو گیا تو. دیکھیے سامعین حضرات، ابھی تک مفتی صاحب نے، مفتی صاحب ٹائم ہو گیا تمہارا، ابھی تک مفتی صاحب نے کوئی بھی ہماری کسی بات کا کوئی تردید نہیں کی ہے، بس اپنی طرف سے اب کہے جانے ہیں جو بھی کہے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ حدیثیں اگر تمہیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں، قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی تردید تو کرو نا کسی قرآن کی آیت سے. کئی تردید نہیں کری، اب میں حدیث پھر پیش کرنے لگا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بخاری مشکات شریف، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ربیہ. حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے رات میں وضو کا پانی دیا اور قضاء حاجت کے لیے پانی دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں سل ہوتا ہے جمع کے لیے. مفتی صاحب ذرا غور فرمائیے. اے ربیہ کچھ مانگ لو. کسی بات کو ایک چیز کو نہیں کہا، اے ربیہ کچھ مانگ لو. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ربیہ کچھ اور مانگ لو. ربیہ ارشاد فرماتے کہ نہیں حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو میں مفتی محمد طیب صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سل جو لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو قید نہیں فرمایا، کسی چیز کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ سل یا ربیہ جو چاہے وہ مانگ لو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز شاید دے سکتے ہیں اپنے امتیوں کو. یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی آپ مالک و مختار ہیں. یار نہیں تو ربیہ کعب اسلمی سے یہ نہیں فرماتے کہ سل کسی چیز کا نام کرتے لیتے یا کسی چیز کا ذکر کرتے یا ربیہ یہ مانگ لو. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے ہمارے عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ بریلیوں کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے، اور بریلیوں کے علاوہ جو بھی عقیدے باطل رکھتے ہیں ان کے عقیدے باطل ہیں اور یہ نبی کی شان گھٹاتے ہیں. اور دوسری حدیث میں اور پیش کرتا ہوں، اس کا جواب نے پہلے مجھے مفتی صاحب یہ سل فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی حدیث میرے سامنے اور ہے. تھوڑی بہت دیر کے کوئی دقت نہیں ہے، وہی اپنے پسند مل جائے گا اس میں یہ. ارے انیس بھائی خاموش ہو جائیں، انیس بھائی خاموش ہو جائیں. جی جی خاموش ہی میں تھوڑا مطلب آواز وہ ہو رہی ہے نا. اچھا بولیے طاہر بھائی. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے ہاتھ حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، عرض کرو. یا رسول اللہ زبان کام نہیں کرتی، بیان کرو. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزی کی حالت میں اپنے بیوی سے قریبی کر لی. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہے. کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتا. 60 متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں ہے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے بیٹھ جاؤ. وہ سائل جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد میں کوئی آدمی ایک کھجوروں کا تھیلا لے کر، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کہاں ہے وہ سائل؟ سائل کھڑے ہوتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سائل یہ کھجوریں لے جا اور جا غریبوں کو تقسیم کر دے، تیرا جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میرے علاوہ اس محلے میں اس بستی کے اندر اتنا بڑا کوئی غریب نہیں ہے جتنا میں ہوں. تو میرے آقا مسکرائے اور آپ کے دندان مبارک دیکھنے لگے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ جا تو کھا لے
اور بچے اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آج کوئی مائی کا لال مفتی یہ کر کے دکھا دے، ایسا اس قانون کو بدل کے دکھا دے کہ یہ جو مفتی صاحب نے تانا دیا تھا کہ قانون نہیں بدل سکتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو بدلا، لیکن یہ تمہارے لیے ہے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آج بھی قانون شریعت کا یہ ہے کہ اگر آپ آدمی نے جان بوجھ کر روزے توڑ لیا تو یا تو غلام آزاد، غلام کا تو زمانہ اب نہیں رہا، 60 متواتر روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی کو اختیار ہے۔ اب میری ان دونوں حدیثوں کا مفتی طیب صاحب جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ربیعہ سے فرمایا تھا سل، کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا، سل۔ میرا ٹائم ہو گیا، مفتی طیب صاحب جواب دیں۔ دیکھیے جناب، ایسا ہے میں جواب دے چکا ہوں، اور اس سے بڑا جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں جواب دینے کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ آیت نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا گیا احکام شرع میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے شہد پی لیا تھا، آپ علیہ السلام نے۔ اس کے شان نزول میں اور بھی جو ہے بہرحال روایات ہیں، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصحیح انہ العسل، کہ صحیح اس میں بات یہ ہے کہ وہ شہد کا واقعہ ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے یہ جواب دیتا ہے میاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مالک و مختار تھے اور احکام شرع آپ علیہ السلام کے سپرد تھے، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کیا تھا جو کہ ایک حلال شے تھی، اس کو پھر آپ علیہ السلام نے جب حرام فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت کیوں اتری، اور کیوں آپ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہو اس چیز کو جس چیز کو اللہ حلال کر چکا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیا ہوتا، مالک کو مختار بنا دیا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل فرماتا؟ ہرگز نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام شرع میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اختیار نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے جو ہے تابعدار ہیں۔ آپ علیہ السلام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کمپٹیشن دے دی گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب چاہے حلال کر دیں جب چاہے حرام کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آیت نہیں ہوتی، اور اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہوتا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ حلال کر چکا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جناب حدیثوں کا معاملہ دے رہے ہیں، میں ان سے پہلے ہی بتا چکا ہوں جواب کہ جب قرآن اور حدیث متعارض ہو جائیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز لینے کی ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا درجہ احادیث کے مقابلے میں بڑا ہے، اور احادیث یاد رکھیے ہر حدیث کا ایک محمل ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی محمل کا مطلب ہوتا ہے معنی کرنے کے لیے۔ میرا جلدی سے مڑیا مانے مرادی تم اپنے خود دیکھو، گھڑی میں ٹائم دیکھتے رہو۔ دوسری احادیث کی طرف نظر کی جائے، میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پہلے سناتا ہوں، اور جیسی کئی اور میں بالکل وہ سنا بھی سکتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت ہو گیا مفتی صاحب، بولنا میرا جی جی جی۔ دیکھیے سامعین حضرات، ابھی تک انہوں نے کوئی بھی میرے کسی قرآن کی آیت کی جی انیس بھائی کہاں سے لے گئے؟ انیس بھائی میوٹ کر کے بیٹھ گئے دیکھیں۔ انیس بھائی یہ ابھی میرا وقت نہیں ہوا، آپ نے تو زیادہ وقت نہیں۔ آپ گھڑی دیکھتے رہو مفتی صاحب، اپنے خود بھی گھڑی دیکھتے رہو، میں خود دیکھ رہا ہوں گھڑی، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی دیکھتے رہو۔ یہاں اس میں ایسا نہیں ہوگا، یہاں مطلب کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، یہاں جو اگر کسی کا کوئی حق مارے گا تو حق سلفی ہوگی اس کی، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں، پورا ٹائم دیا جائے گا۔ دیکھیے سامعین حضرات، جو یہ امام انہوں نے مفتی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی یا کہ حدیث اب پڑھنے جائیں گے، یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ میں نے جب قرآن کی حدیث نے پیش کر دی مشکات شریف کی، اور جو مسلم شریف کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں سل کہا ہے نبی نے، اس بات سے کیوں بھاگ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سل کے معنی ہوتے ہیں، سل ہوتے ہے جمع کا صیغہ، یہاں کسی چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا سل، یعنی کچھ بھی مانگ لو، جو مرضی چاہے وہ مانگ لو۔ ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے لیے سونے کے ہو جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ اگر میں چاہوں تو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مالی کو مختار ہیں، اللہ تعالیٰ نے مالی کو مختار بنایا ہے. اور یہ شہد والی بات کر رہے ہیں تو مشیت الہی میں یہ ایسا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی خود سے مالی کو مختار ہیں، اللہ کی عطا سے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، نبی اللہ کے بندے ہیں. یہ اگر کوئی عقیدہ رکھے نبی خود سے جانتے ہیں، خود سے مالی کو مختار ہے، تو وہ کافر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے مالی کو مختار ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی کو مختار بنایا ہے. دوسری بات یہ، میں مفتی طیب صاحب سے پہلے سے حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا، میری جواب نہیں دے رہی. جو میں ربیہ کعب والی حدیث پڑھی ہے اس کا جواب میں ان سے بارہا پوچھتا رہوں گا، اس کا جواب دیں گے آپ مجھے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر متعدد مقام پر نماز کا ذکر فرمایا ہے. کہیں یقیم الصلاۃ، کہیں یقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت سی مقام پر فرمایا ہے. لیکن مفتی طیب صاحب مجھے یہ دکھائیں قرآن کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کہیں اذان کا ذکر فرمایا ہے. اذان کس نے پڑھائی ہے؟ یہ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دیتا تو اذان کس نے پڑھائی ہے؟ اذان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. اور اللہ رب العزت نے صرف قرآن کے اندر نماز کو کہا ہے، طریقہ نہیں بتایا ہے. طریقہ کس نے بتایا؟ نماز پڑھنے کس نے بتائی؟ ساری باتیں کس نے بتائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالی کو مختار بنایا ہے. اور اس بات سے صاف روشن ہو گیا سامعین حضرات کہ حریف مخالف قاصر ہیں جواب دینے سے، جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ہو گیا ٹائم. انیس بھائی میں حریف سے اپنے حریف مخالف سے کہوں گا کہ میری اس حدیث کا جواب دے اور یہ جواب دے کہ اذان جو پڑھوائی کس نے پڑھائی. ہلو، مہمان آ گئے تھے میں میرے پاس. یار مہمانوں کو چھوڑو اس وقت، یار ٹیم کی بات چل رہی ہے. آپ میری بات سنیے. جناب بار بار جو ہے مجھے زور دے رہے ہیں ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا جواب دینے کے لیے. جی تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں قرآن کریم کی آیت پڑھ کے ایک ایسی چھاپ رکھ چکا ہوں ان سے کہ اس کا کہیں سے کہیں تک ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ حدیثیں لائے جا رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری حدیثیں معول ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ. کہ ہر حدیث معول کا مطلب کیا ہے؟ معول کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی یہ مراد لے رہے ہیں وہ معنی ہرگز وہ ہے ہی نہیں، بلکہ تقیید کے ساتھ دوسرے معنی ہیں. اور ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی کو مختار بنایا. ان کے مستقل حضرات محدثین نے، بلکہ ان محدثین نے جواب دیے ہیں عدم اختیار کو ثابت کرنے کے لیے. یہ محدثین کو یہ جھٹلا نہیں کی سکتے. میں حوالے جات بھیج دوں گا. اب یہ سنیے، ان سے میرا مطالبہ ہے یا ایھا النبی لما تحرم والی آیت کا یہ جواب دیں. کون سے مختار کل نہ ہونا ثابت. کون سورہ کی آیت ہے؟ کون سورہ کی ہے؟ کون سورہ کی ہے؟ سورہ بتاؤ. سورہ بتاؤ. سورہ مفتی صاحب، مفتی صاحب سورہ بتاؤ. سورہ بتاؤ. سورہ واحد مذکر حاضر ہے، واحد مذکر حاضر ہے. ان کو نحوی اور صرفی ترکیب پہ نہیں پڑتا. جمع کا صیغہ ہے، جمع کا. مجھے سورہ بتائے. سورہ بتائے. سورہ مفتی صاحب سورہ بتائے. سورہ مفتی صاحب سورہ بتائے. سورہ، ارے سورہ کون سی پڑھ لے آپ؟ سورہ ہے ابھی جو آپ نے قرآن کی، ارے لقمہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں جو قرآن کی آیت پڑھ کر تو اس کو سورہ بتایا. کون سورہ ہے؟ کون سورہ کا آیت ہے وہ؟ ایسا مت پڑھو. بتائی نا پہلے آیت نمبر بولو. آیت نہیں بتائی. آیت نمبر بتاؤ. آیت نمبر. جو حدیث ہے جناب وہ سوال اور دعا پر محمول ہے. ارے تم مجھے آیت نمبر تو بتاؤ اس کا. سورہ تحریم کا آیت نمبر بتاؤ. کسی کا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت کیسے نہیں ہے؟ کیسے نہیں ضرورت؟ اور کیا؟ جملہ معترضہ نہیں بول رہے. اچھا سورہ تحریم 28 پارے کے اندر ہے. آیت نمبر بولو. آیت نمبر. آخری صورت ہے. ارے آیت نمبر بولو. پتا نہیں ہے یار کہاں کی بات کر رہا ہو. یہ جو ہے نا یہ ابھی تم لوگ دونوں باتوں میں لگ گئے. کرنے کے لیے دونوں لوگ نہیں ہے، یاد رکھنا. دیکھیے سامنے نظر ٹائم ہو گیا، ان کا ٹائم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس میں جو کچھ ان کی زبان پھسلنے لگی ان کی. اب زبان پھسل گئی ان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مالی کو مختار ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے اور آپ علیہ السلام سے مدد کرنا اس لیے کہ آپ علیہ السلام موجود ہے. اللہ کی قسم آج ہمارے سامنے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے مسائل
मसाइल हम उनके पास लेके जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप दुआ करें, या उनसे यूं कहेंगे पिंडली टूट गई थी सहाबी की वो करें, और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मेरी पिंडली ठीक कीजिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं। देखिए सामीन हजरात, इनका टाइम हो गया है, बड़बड़ करे जा रहे हैं और हकम रोक रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और ये मौजूद से भाग रहे हैं, ये मौजूद से भाग रहे हैं, मौजूद से इनकी शिकायत हो चुकी है। ये पहले भी मतलब बड़बड़ करने लगे था, मौजूद से भागने लगे। मैंने अभी सवाल किया, मैं जो भी कुरान की आयत पढ़ता हूँ सामीन हजरात देखिए, देवबंदी मुफ्ती तैयब साहब का हार हो गई है, शिकायत हो चुकी है। मैंने जो भी कुरान की आयत पढ़ी है उसका हवाला दिया और आयत नंबर इन्हें बताया है। मैं सवाल कर रहा हूँ कि आयत नंबर बताइए, सूरह तहरीम तो ये बता नहीं रहे, क्योंकि डंडी मार रहे हैं, ये बताएंगे नहीं। मैं मुफ्ती तैयब साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं चलेगा। मैंने तुमसे ये कहा कि सल जो फरमाया नबी ने तो वो जमा का सीगा है, और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजान पढ़वाई नमाज से पहले, कुरान के अंदर कहाँ मौजूद है कि अजान पढ़ो? कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने नमाज के लिए जिक्र फरमाया, सिर्फ अजान किसने पढ़ाई है? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जब आखिरत का मैदान होगा, हश्र का मैदान होगा, तो तमाम उम्मती अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ेंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाएंगे, वो कह देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सब नबी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग तशरीफ लाएंगे तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा। इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का भी मालिक बनाया है और आखिरत के भी आप मालिक हैं। आप कहेंगे मैं ही शफात करने वाला हूँ, आज मैं शफात करूंगा, अना लहा, आ जाओ मैं ही शफात करने वाला हूँ। मुफ्ती तैयब साहब हो कहाँ? ये ख्याली पुलाव मत पकाओ, हवाला दो तो हवाला का बिल्कुल पुख्ता सबूत दो। जब आप सूरह तहरीम बता रहे हो तो उसका आयत नंबर बताना पड़ेगा। ऐसे कुरान की आयत अभी तक जो तुमने पढ़ी है ना, कोई हवाला दिया है ना कुछ दिया है। इससे मालूम ये होता है कि तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास बड़बड़ है और कुछ नहीं है। अभी तक तुमने मेरी किसी हदीस का कोई जवाब नहीं दिया, कोई तरदीद नहीं की। मैं तुमसे फिर ये मुतालबा करूंगा कि मैंने जो ये हदीस पढ़ी है और कुरान मुकद्दस की दो आयतें पढ़ी हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक आपको हाकिम न बना लेंगे मोमिन नहीं हो सकते अपने फैसले में। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगों, ए ईमान वालों, जो मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोके उससे रोक जाओ। इसकी तरदीद करो, इसे काट करो, कौन से कुरान की आयत से करोगे और कौन सी कुरान की आयत ऐसी आई जिससे कि ये मनसूख हो गई। और ये हदीस कौन सी ऐसी हदीस आई इसके सामने जिसमें रबिया काब वाली हदीस है कि ये हदीस जो है अब मानी नहीं पड़ेगी। सल का जो सेगा है यहाँ, सल या रबिया, इसका जवाब दीजिए मुफ्ती साहब, जवाब दो इसका। जवाब दे रहे हैं, सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। अभी तक तुमसे जवाब नहीं बना, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमू का, अभी तक तुमसे जवाब नहीं मैं बना। तुमसे सवाल करता हूँ, सूरह तहरीम बताई तुमने, आयत नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ। अरे आयत नंबर की क्या जरूरत है इसमें? अरे आयत नंबर बताओ। देखिए सामीन हजरात, ये मुनाजिर है, देवबंदी को मुनाजिर है, देखिए मुफ्ती है ये। देखिए सामीन हजरात ये कह रहे हैं आयत नंबर की क्या जरूरत है, इन्हें अभी यही पता नहीं कि मुनाजिरे में क्या होता है। ये मुनाजिरा करने के लिए आ गए। देखिए मुझे आयत नंबर बताइए, आयत नंबर, आयत नंबर बताइए मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं मानी जाएगी तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ ये कोई जरूरी नहीं है, और मैं इस वक्त बगैर किताबों पे बैठा हूँ अकेला। आप हाफिज कुरान हैं, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। मुफ्ती साहब मुझे आयत नंबर बताइए। याद रखो, मैंने सुनो, बीच में लुकमा मत दो। लुकमा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, मुझे आयत नंबर बताइए। तुम्हारी आवाज भर्राने लगी मुफ्ती साहब, तुम्हारा काम हो चुका है। बीच में बोलोगे नहीं, मुझे आयत नंबर बताइए, आयत नंबर, ताकि मैं भी देखूं। हदीस है, उस हदीस से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक व मुख्तार होना साबित नहीं कर सकते, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबिया बिन कअब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने मौजूद है, और मौजूद से मदद मांगना ये हमारे नजदीक बिल्कुल जायज है। इस मदद की अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। वो माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मदद से तुम कायल हो, और जिस मदद के जरिए से तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक मुख्तार होने पर इस्तेमाल कर रहे हो, वो मदद कायम है जनाब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस बात को समझ। सद्दाम समझ रहे हो मौजूद क्या चल रहा था? क्या है सद्दाम बाबले, क्या मौजूद चल रहा था और मौजूद कहाँ आ गया अभी? क्या पागल हो दीवाने हो? मौजूद मदद का चल रहा है या मतलब ये खैर रसूल का चल रहा है? देखिए सामीन हजरात, मुफ्ती तैयब साहब की शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि हमारा मौजूद था, हमारा मौजूद है खैर रसूल, और ये मदद को शामिल कर लिया इन्होंने। अभी यहाँ मदद का कोई जिक्र नहीं हो रहा था, ये मदद को शामिल कर चुके हैं। इनका फोन काटो, सद्दाम इनकी शिकस्त हो चुकी, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इनकी शिकस्त हो गई। ये अनीस मियाँ अनीस मियाँ अनीस मियाँ अनीस मियाँ ये मौजूद से भाग गए, ये मौजूद से भाग गए, ये मौजूद से भाग गए, ये मौजूद से भाग गए। यहाँ इख्तियार की बात चल रही है, यहाँ मदद की बात नहीं चल रही थी। हाँ मौजूद से भाग रही है तुम्हारे मुफ्ती साहब, ये मौजूद से भाग रहे हैं, ये मौजूद से भाग रहे हैं मौजूद से। और मैं सवाल कर रहा हूँ, अनीस में बात सुनो, एक मिनट बात सुनो मुफ्ती साहब, तुम्हारा टाइम हो चुका, तुम्हारा टाइम हो चुका।
अनीस मियाँ बात सुनो, अनीस मियाँ बात सुनो, अनीस मियाँ अनुरोध अहमद काटियो, अनीस मियाँ, अनीस मियाँ बात सुनो, इन्हें छुपाऊंगा पहले मुफ्ती साहब को, मेरी बात सुनो। यहाँ जो भी हवाला दिया जाएगा उसका सबूत दिया जाएगा। तुम्हारे मुफ्ती साहब सबूत नहीं दे रहे किसी बात का भी। इससे मालूम ये हुआ कि तुम्हारे मुफ्ती साहब का बैंड बच चुका है। इनके बच्ची बात नहीं है। अब ये 5 मिनट हो गए बोलते बोलते बड़बड़ करे जा रहे हैं और इन्होंने कई मरतबा उसूल तोड़ दिए। इससे मालूम ये हुआ सामाइन हज़रात कि मुफ्ती तैयब कासमी की शिकस्त हो चुकी है। मुझे मुफ्ती तैयब साहब की जुबान लड़खड़ाने लगी है। अभी तक किसी बात का मेरा जवाब नहीं दिया है इन्होंने, किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया है। आप खुद समाज फरमा लें इसे, और ये कितनी बुरी शिकस्त इनकी हुई है आप खुद समाज फरमा लें। फोन काटो सद्दाम इनका, हो गया इनका काम, काटो इनका फोन। तुम्हारे बच्ची बात नहीं है। अब जो मुनाज़रा कर लो, तुम्हारे बच्ची बात नहीं है, तुम्हारे बच्ची बात नहीं। 5 मिनट तुम बोलते हो, फिर मेरी बारी में बोल रहे हो तुम उसूल तोड़ रहे हो, उसूल तोड़ दिया तुमने कई मरतबा। बड़बड़ करे जाते हो, बड़बड़ करे जाते हो ऐसी। अरे तुम मेरी बात का जवाब दो, ये इस हदीस का जवाब दो, कुरान की आयत का जवाब दो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कहीं से नहीं भाग रहे हो। और सूरह तहरीम पढ़ रहे हो तो सूरह तहरीम बताओ मुझे, कौन सी आयत नंबर है ये, आयत नंबर बताओ। देख, मदद मांगना तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगना। दो भाई अनीस देखो बदतमीजी करने लगे, बदकलामी पे भी आ गए। देखिए सामाइन हज़ार की बदकलामी पे भी आ गए। देखिए अब आप देखिए इनकी शिकस्त हो चुकी है। मुफ्ती तैयब की चिड़ियां उड़ चुकी हैं, इनकी टांगा मैंने उठा दी। ये जाहिल आदमी साहब जो हैं ये मुफ्ती कहला रहे हैं अपने आप को, मुफ्तखोर मुफ्ती हैं, कहीं पढ़े नहीं है, ये बदतमीजी भी करने लगे। इन्होंने अभी तभी शुरू कर दिया मुझे, और अब बड़बड़ किए जा रहे हैं, मेरे बारी नहीं बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। देखिए सद्दाम हुसैन बोल नहीं रहे हो आप, सद्दाम बिल्कुल भी। हकम हज़ार बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हकम हज़ार आप जिम्मेदार हैं इस बात के। इस शख्स ने मुझसे बदतमीजी बदकलामी भी कर दी और ये मौजूद ही भाग गए और मेरा टाइम टेबल भी खत्म कर दिया इन्होंने, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। देखो ये बोलने भी नहीं दे रहे हैं, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। अरे मैं क्यों बताऊंगा तर्जुमा, कुरान की आयत तुम पढ़ोगे, तुम तर्जुमा करोगे, मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, मैं तर्जुमा करूंगा। मुफ्ती साहब तुम्हारी चिड़ियां उड़ चुकी हैं, तुम मुफ्तखोर मुफ्ती हो, तुम पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, तुम जानते कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मुफ्तखोर हो, मुफ्तखोर, और चिल्ले में जाकर मुफ्ती बने हो, चिल्ले में जाकर मुफ्ती बने हो, बराबर करते रहो। तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, आवाम खुद फैसला कर लेगी, आवाम फैसला कर लेगी अपने आप। यह मदद का मौजू नहीं था, यह मौजू मदद नहीं है, तुम्हारी शिकस्त हो गई। यह मदद चल है, यह मदद का मौजू नहीं है, यह मदद यह मौजू था इफ्तार रसूल। यहाँ तुमने मदद को शामिल क्यों किया? मैंने मदद पर बेचने की हदीस। अबे अनीस बोलते कर रही हो अनीस, तुम चुप बैठो ऐसी यार, ये बड़बड़ किया जा रहे हैं, इनकी शिकस्त आवाज क्यों नहीं करते? सद्दाम ऐलान क्यों नहीं करते? सद्दाम ऐलान क्यों करते? सुनकर ऐलान करके ये कहाँ पहुंच गया यार, तुम्हें पता नहीं है, बैठे हो चुपचाप ऐसी। ऐलान करो कि हाँ शिकस्त हो गई इनकी, कहो शिकायत है इनकी। अब ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मदद तो पहुंच गए और ये बदतमीजी कर रहे हैं। ये जाहिल आदमी है, बिल्कुल सब पता नहीं है, मुफ्तखोर मुफ्ती है। सामाइन हज़रात देखिए देवबंद के मुफ्ती की, मुफ्ती तैयब कासिम की शिकस्त हो चुकी है। इन्होंने अभी तक मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया माकूल, ये कहीं से कहीं भाग रहे हैं ऐसे ही। इस शख्स की शिकस्त हो चुकी है।